ایک طرح کا جو وسواس ہے، جو خواہ مخواہ کا وسواس ہے۔ چیز پاک ہوتی ہے وہ کہتے نہیں اس کو دوبارہ دھونا ہے، کپڑا پاک ہوتا ہے وہ کہتے نہیں ابھی پاک نہیں ہوا دوبارہ دھونا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی الہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، آج کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ ایام عزا تھے اور تمام مومنین بھی مجالس میں مصروف تھے اور ہم بھی، تو آج جو ہے نا ایک اہم ترین جو اس وقت کا مسئلہ ہے کہ مومنین و مومنات میں ایک طرح کا جو وسواس ہے، جو خواہ مخواہ کا وسواس ہے۔ چیز پاک ہوتی ہے وہ کہتے نہیں اس کو دوبارہ دھونا ہے، کپڑا پاک ہوتا ہے وہ کہتے نہیں ابھی پاک نہیں ہوا دوبارہ دھونا ہے، وضو ایک دفعہ کیا ہے نہیں دوبارہ کرنا ہے، میرا وضو ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح دروازہ ایک دفعہ دے کر آئے ہیں، پھر کوئی کام کیا، پھر کہا نہیں پتہ کروں دروازہ دیا ہے یا نہیں دیا۔ تو یہ وسواس جو ہے ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ توجہ فرمائیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ بیماری شیطان کی طرف سے القاء ہوتی ہے انسان کے نفس میں، شیطان ڈالتا ہے یہ وسوسے۔ تو آئیے اس کے بارے میں جو آیت اللہ سیستانی نے اپنی توضیح میں بیان فرمایا ہے اس کو ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کی مختصر تشریح کرتا ہوں۔ وسوسہ کرنے والا انسان نجس چیز کو دھونے میں عام انسان کی طرح یقین پیدا نہیں کرتا، یہ اس کی نشانی ہے۔ پہلے تو یہ مطلب کلاسیفیکیشن ہو گئی ہے کہ وقفہ جو وسوسہ کون کرتا ہے۔ وسوسہ کرنے والے کی یہ نشانی ہے کہ وہ جب کسی نجس چیز کو دھوتا ہے تو عام انسان جس طرح دھو رہا ہوتا ہے اور اس کو پاک سمجھ رہا ہوتا ہے، وسوسہ کرنے والا انسان اسی طرح پاک نہیں سمجھتا، دھونے کے بعد بھی اس چیز کو پاک نہیں سمجھتا جس طرح عام لوگ دھو کر چیز کو پاک سمجھتے ہیں۔ ایک تو اس کی یہ نشانی ہے۔ اگر وہ عام انسان کی طرح نجس چیز کو پاک کرے تو کافی ہے، ورنہ جس طرح عام مومنین چیزوں کو پاک کرتے ہیں اسلام کے فقہ کے مطابق، وہ بھی پاک کر لے تو کافی ہے۔ اور شریعت کی نظر میں پاک اور نجس کے مسئلے میں حد سے زیادہ احتیاط کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، یعنی جس طرح شریعت نے بتا دیا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو دھو ڈالا ہے۔ جس طرح کتے نے برتن کو چاٹا ہے تو اس کو پہلے مٹی سے مانجا ہے، پھر 2-3 بار اس کو پانی سے دھو لیا ہے پاک۔ اب کوئی شخص کہے کہ نہیں مجھے تو وہ یقین حاصل نہیں ہوا، پھر مٹی سے پھر مٹی سے پھر مٹی سے، اور تو یہ وسوسہ ہے۔ اور انسان کے لیے چاہیے، وسواسی ہو یا غیر وسواسی، ضروری نہیں ہے کہ تحقیق کرے کہ اس کا بدن یا لباس یا دوسری چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں، تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وقت دقت کرے یا فلاں نجس چیز دوسری چیز سے ملی ہے یا نہیں، اگر ملی ہے تو صورت کرنے والی تری تھی یا نہیں، اس کو بار بار جو ہے نا وہ دہرائے، جو اس کا خیال رکھے، یا اس کو بار بار ذہن، وہ ان تمام مقامات مذکورہ چیزوں کے پاک ہونے کا حکم ہوگا۔ وسوسہ کی بیماری کے علاج کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ طولانی مدت تک اس کی نسبت سے بے توجہی کرے، یعنی جتنا عرصہ اس کو جو ہے نا وہ ہوا ہے وسواس، جتنا 20 سال 30 سال 40 سال وہ وسوسہ کرتا رہا ہے یا کرتی رہی ہے، تو اتنا عرصہ پھر اس وسوسے سے بے توجہی کا اظہار کرے، بے توجہی برتے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ یہ اس کا علاج ہے۔ جس کو جتنا لمبا عرصہ وسوسہ رہا ہے، اب وہ اگر اس سے چھٹکارا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو وہ اتنا عرصہ اس جو ہے نا وسوسے کی طرف توجہ نہ دے، بس ایک دفعہ کے کام کرے یقین کے ساتھ، بس ٹھیک ہے بھائی، پھر دوبارہ اس کی طرف نظر نہ کرے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر اس نے اپنے وصف کی پرواہ نہ کی اور اس کی توجہ نہ دی تو گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اس پر عذاب نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے واقعے کے خلاف عمل کیا ہو۔ اگرچہ اس نے واقعے کے خلاف ہی عمل کیا ہے، لیکن وہ جس طرح عام مومن عمل کرتے ہیں اس طرح اس نے عمل کیا ہے، تو اگر خدا کی نگاہ میں اس کا عمل صحیح بھی نہیں تھا تو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا کہ اس نے تو جو شریعت تھی یا علماء نے بتایا تھا یا دانا نے بتایا تھا یا فقہا نے بتایا تھا، شریعت نے کہا تھا، قرآن نے کہا تھا، اہل بیت نے کہا تھا، ائمہ معصومین نے کہا تھا، صحابہ کرام نے کہا تھا، اور جو اولیاء اللہ نے کہا تھا، اور دستور کے مطابق جو چلتا، اس طرح سلسلہ ہے کہ انسان جو ہے
وہ پیدائش سے ہی مقلد ہے، پیدائش سے ہی پیروی کرتا ہے۔ بچہ والدین کی پیروی کرتا ہے، والدین پھر جو ہے نا اس اپنے سے بڑا، ہمیشہ انسان اپنے سے بڑا، اپنے سے عظیم کی پیروی کرتا ہے۔ بچہ والدین سے، اور والدین پھر اساتذہ کی پیروی کرتے ہیں، اساتذہ اپنے بڑے اساتذہ کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر بڑے علماء جو ہیں وہ اس سے بڑے علماء کی پیروی کرتے ہیں، اور جو بالکل قریب زمانے کے لوگ ہیں وہ ائمہ کی پیروی کرتے ہیں، اور ائمہ آپ سے پہلے ائمہ کی پیروی کرتے ہیں۔ مثلا امام حسن عسکری جو ہے وہ امام محمد تقی کی پیروی کرتے تھے۔ امام محمد تقی جو تھے وہ علی نقی کی پیروی کرتے تھے، علی نقی امام محمد تقی کے، محمد تقی علی رضا کی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ سلسلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے چلتا گیا۔ تو یہ کیا ہے، یعنی پھر حضور تک یہ طریقہ پہنچا۔ احادیث بھی اسی طرح ہیں، میں نے فلاں سے نکل گیا، میں اس کو کہتا ہے میں نے فلاں سے نکل گیا، میں نے فلاں، پھر امام تک نوبت آتی کہ میں نے علی علیہ السلام سے، اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک سے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی تقلید ہے۔ اسی طرح حضور پاک سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ سے لی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی عقلی دلیل ہے کہ یہ بھی تقلید ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی تقلید کا کوئی قرآن میں حکم ہے؟ ہاں، سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں ہے، لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، کہ تم میں سے کوئی ایسا ایک گروہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو جو لوگوں میں سے، کیونکہ سارے تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، وہ جائیں دین حاصل، علم دین حاصل کریں، واپس آئیں، اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تو یہ بھی تقلید پر دلالت کرتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح احتجاج طبرسی کی جو ایک حدیث ہے، اما من الفقہاء سائن النفس حافظ الدین مخالف عن ہواہ مطیع لامر مولاہ، کہ معصوم نے فرمایا کہ فقیہوں میں سے جو علم دین کے ماہر ہیں، ان فقیہوں میں سے آپ جو ہے اس فقیہ کی پیروی کریں کہ جو سائن النفس ہی، اپنے نفس کو برائیوں سے بچاتا ہو، حافظ الدین ہی، اب دین خدا کی حفاظت کرنے والا ہو، جو چیز لگ جائے لیکن وہ دین خدا کی حفاظت کرے، مطیع لامر مولا ہو، اپنے مولا کی اطاعت کرے، اپنے امام کی اطاعت کرے۔ تو فلیلعوام ان یقلدوہ، ان 4 شرطوں کے بعد فرمایا اب عوام کو چاہیے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کرے۔ تو قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، عقل سے ثابت۔ دیکھیں ایک بچہ بیمار ہوتا ہے، ہم اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر، بچہ ہمارا ہے، نام ہم جانتے ہیں، اس کے اعضاء سے بھی واقف ہیں، لیکن ہم اس کی بیماری سے واقف نہیں ہیں، اس بیماری کے علاج سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ماہر کی طرف جائیں گے، ماہر جو نسخہ لکھے گا اس کی پیروی کریں گے، دوا ٹائم پر دیں گے، اور پھر علاج ہوگا۔ تو یہ بھی تقلید ہے۔ اور پھر وہ ڈاکٹر خود ماہر ہے لیکن اپنے شعبے میں ماہر ہے۔ جب اس کو کوئی ایسا عارضہ، اس کی فصل کو کیڑا لگتا ہے، تو وہ جو مطلب فصل کے امور میں ماہر ہے، زراعت کے امور میں ماہر ہے ڈاکٹر، اس کے پاس جاتا ہے اور وہ دوائی دیتا ہے چاول کے لیے، مونگی کے لیے، وہ اس کو سپرے کرتا ہے اور وہی ڈاکٹر کی وہ فصل ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ بھی تقلید کرتا ہے۔ یا اسی طرح وہ ڈاکٹر جسمانی ڈاکٹر ہے، اس کو کوئی مسئلہ دین کا پیش آتا ہے تو وہ روحانی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اب میں وضو کیسا کروں، نماز کیسے پڑھوں، نکاح میں نے کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، عدت کتنی ہے عورت کی، تو یہ کیسے اس مجتہد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ تقلید جو ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کوئی جو بندہ تقلید کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی تقلید زندگی میں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی وہ بظاہر مخالف ہے تقلید کا، کیونکہ اس کو بھڑکایا گیا ہے یا اس کو نفرت دلائی گئی ہے، اس کو جو ہے نا غلط وہ آیات کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ تو کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، انسان زیادہ نہیں کر سکتا، تو بات تو ہو رہی ہے کہ وسوسہ، تو وسوسہ کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف پرواہ نہ کرے۔ تو میں آتا ہوں آخر پر، آپ کو بتاتا ہوں کہ وسوسہ جو معتبر روایات کی بنیاد پر اور ائمہ معصومین ائمہ کی معتبر روایت کی بنیاد پر روشنی میں فتویٰ دیا ہے کہ وسوسہ کرنے والا شخص اپنے وسوسے کی پرواہ نہ کرے، اور جس چیز کے پاک ہونے کے بارے میں شک ہو اس کے پاک ہونے پر بنا رکھے، اور اگر
وسواسی انسان کسی چیز کو نجس جانے، لیکن عام انسان کے لیے جو وسوسہ مبتلا نہیں ہے، انہیں اس کی نجاست کا علم نہ ہو، تو وسواسی انسان اپنے یقین کی پرواہ نہیں کرے گا اور اس چیز کی طہارت پر بنا رکھے گا، یعنی اس کو طاہر سمجھے۔ اگر وسوسہ کرنے والا نے اس شرعی فتویٰ پر عمل کیا تو وہ پروردگار کے بارے میں معذور ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ وسوسے کا آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ خلاصے کے طور پر وسوسہ کے چھوڑنے کا بہترین طریقہ ہے اس کی طرف توجہ نہ کرنا اور احکام شریعت سے زیادہ آشنائی اور عام لوگوں کے عمل کی طرح عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، وسوسے کا یہ علاج ہے کہ اس کی طرف پرواہ نہ کرے، شریعت کے احکام کو جانے، زیادہ سے زیادہ شریعت کے احکام کی فقہ کی تعلیم حاصل کرے۔ تجارت کے لیے بھی ضروری ہے، گھر کے امور چلانے کے لیے بھی ضروری ہے، اور باقی تمام زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، اور آسانی پیدا ہوگی اگر آپ دین کے قریب ہوں گے، دین کا علم حاصل کریں گے یا پوچھیں گے تو آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ تیسرا یہ ہے، اور اس پر اکتفا کرے اور اس سے زیادہ تجاوز نہ کرے، اور یہ جان لے کہ وسوسہ شیطانی القاعات میں سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ وسوسہ جو بار بار مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ چیز کیسے ہوگی، پاک ہوگی، نجس ہوگی، ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی، تو یہ شیطان کی طرف آ رہا ہے، اور اس کی پرواہ نہ کرے۔ کس کی پرواہ کرے؟ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں وسوسہ کو شیطان کی اطاعت اور اس کی پیروی سے تعبیر کیا گیا کہ اس سے چھٹکارے کے لیے قطعی مستحکم ارادہ، پروردگار کی توفیق، خدا کی بارگاہ میں دعا، اور معصومین علیہ السلام جو ہدایت کے دروازے ہیں۔ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نحن ابواب اللہ، معصومین خود بھی فرماتے ہیں ہم اللہ کے دروازے ہیں، جی ہم اللہ کے علم کے خزانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی طرف توسل کیا جائے۔